اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھنے والے اور سننے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم صلاح الدین ایوبی کی قسط نمبر 9 سنیں گے، سلیبیوں پر صلاح الدین ایوبی کی مہربانیاں۔ آخر ربیع الاول 583 ہجری کے روز سلطان نے عکا کی طرف کوچ کیا۔ یہ مشہور بندرگاہ جو تاجروں اور سوداگروں سے بھری ہوئی تھی، جس نے پچھلے زمانے میں مغرب کی نہایت طاقتور فوجوں کے حملوں کا 3 برس تک مقابلہ کیا تھا، 2 روز بھی سلطان کے مقابلے میں نہ ٹھہر سکی۔ سلطان نے اہل شہر کو امان اور آزادی دے کے اپنے سب سے قیمتی اسباب جو لے جا سکیں لے کر وہاں سے چلے جائیں۔ جمعے کے روز سلطان شہر میں داخل ہوا۔ قاضی فاضل بھی اس موقع پر مصر سے آ گئے اور سب سے پہلے نماز جمعہ ساحل کے علاقہ عکا میں پڑھی گئی۔ اس کے بعد نابلس، حیفا، کیساریہ، صفوریہ، ناصرہ کے بعد دیگر بہت جلد بغیر کسی مزاحمت کے فتح کر لیے گئے۔ اسی سلسلہ فتوحات میں تمام ساحل کو چند ہی ماہ میں سلطانی افواج نے حاصل کر لیا۔ ان مقامات میں سے اکثر تو سلطان نے امن کے ساتھ لے لیے۔ ان کے باشندوں کو اپنے مال و اسباب لے کر امن سے چلے جانے کی اجازت تھی۔ مصالح ملکی کے لحاظ سے سلطان اپنی نرمی اور ملاطفت کے سلوک میں غلطی کر رہا تھا۔ وہ متفرق باشندوں اور ان کی پرشان طاقتور کو یکجا جمع ہو جانے اور اس جمعیت سے ایک مضبوط طاقت پیدا کر لینے کا موقع دے رہا تھا۔ اس خطرناک غلطی کا اس کو آخر خمیازہ اٹھانا پڑا، مگر کوئی اس قسم کا خیال اس کو اس احسان اور مروت کرنے سے باز نہ رکھ سکا۔ وہ تمام عیسائیوں کو امن و امان دینے اور صلح کے ساتھ اطاعت کرانے کے لیے تیار رہا۔ بعض مقامات کے لوگ اس سے مقابلہ کرنے پر تیار ہوئے، مگر ان کو بھی امان دینے کے لیے جب وہ امان مانگے اور ہر وقت تیار تھا۔ مثلاً اسکلان کے لوگوں نے، جو ایک نہایت مضبوط اور ساتھ ہی نہایت مفید مقام تھا، کیونکہ مصر کے ساتھ براہ راست آمد و رفت کے تعلقات قائم کرنے کا ایک محفوظ اور کارآمد ذریعہ تھا۔ جب سلطانی فوج نے قلعے کو توڑ کر شگاف ڈالا اور سلطان نے باشندوں کو اس وقت بھی امن قبول کرنے کے لیے کہا تو انہوں نے انکار کیا اور مقابلے کے ارادے کو نہ چھوڑا۔ لیکن گائی بادشاہ یروشلم نے، جو سلطان کے قید سے سلطان کے ہمراہ تھا، اہل اسکلان کو سمجھایا کہ تم اب اپنے بچاؤ کی بے فائدہ کوشش اپنی اہل و عیال کی جانوں کو خطرے میں نہ ڈالو۔ اس پر انہوں نے سلطان کے پاس آ کر صلح اور امن کی درخواست کی، اور سلطان نے بقول مچاٹ ان کی شجاعت کی داد دینے میں جو شرائط انہوں نے پیش کی منظور کر لی، اور اپنے بادشاہ کی نسبت ان کی محبت کے خیالات سے متاثر ہو کر بادشاہ کو 1 سال کے اختتام پر آزاد کر دینے کے لیے رضامند ہو گیا۔ سلطان کو ان تمام التعداد مسلمان قیدیوں کے آزاد کرنے کا موقع ملا۔ ایک شہر فتح کرنے کے بعد جو کام سب سے پہلے سلطان کرتا تھا، وہ قیدیوں کی زنجیریں توڑتا اور ان کو آزاد کرنا اور کچھ مال و متاع دے کر رخصت کر دینا ہوتا تھا۔ اس سال میں سلطان نے 10,000 سے زائد مسلمان قیدی آزاد کیے، جو مختلف مقامات پر عیسائیوں کی قید میں تھے۔ ساحل کے تمام ممالک کے فتح ہو جانے پر صرف اور بیت المقدس عیسائیوں کے ہاتھ میں اور قابل فتح رہ گئے تھے، اور یہ سب کچھ بیت المقدس کے واسطے تھا جو کیا گیا تھا۔ یہ نور الدین رحمۃ اللہ علیہ کی عمر بھر کی آرزو تھی، جس کو پورا نہ کرنے پر سلطان نے اس کو اپنی زندگی کا مقصد اور تمنا قرار دیا تھا۔ اسی غرض سے مسلمان حکومتوں کو منتشر طاقتوں اور پرشان اجزاء کو جمع کر کے ایک متحدہ طاقت بنانے کے لیے ایک عرصہ دراز تک لگا رہا اور سرتوڑ کوشش کی تھی، اور یہی دن تھے کہ جن کا انتظار اس نے ایسے صبر اور تحمل کے ساتھ کیا تھا، اور جن کے وہ اب اس قدر قریب پہنچ گیا تھا۔